اگر آپ آیت الکرسی کا عامل بننا چاہتے ہیں، اگر تھوڑے سے عمل سے کافی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہوگا آپ کو۔ دراصل بات یہ ہے کہ جادوگر مجھ پہ بہت زیادہ جادو کر رہا ہے، کبھی تعویذ کرا دے رہا ہے، کبھی کچھ، اور اس سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہوں، جادوگر کا منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کیا کچھ ہے؟ جی ہاں، اگر آپ پہ کوئی جادو، ٹوٹکا، اثرات کرا دیا گیا ہو، آپ کے نام کا تعویذ کہیں دفنا دیا گیا ہو، یا کوئی جادوگر یا کوئی ڈائن جوگی آپ کے جسم میں آپ کا نام سے جادو چھپا دیا ہو اور آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا ہو، آپ پریشانی میں مبتلا ہے، خواہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال سے، 2 سال سے، 5 سال سے، 10 سال، 20 سال، 25 سال، میں تو 40 سال لوگوں کو بھی دیکھا ہوں تڑپتے ہوئے کہ لوگ جادو میں کس طریقے سے ملوث رہتے ہیں، پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے نکل جاؤں، اس سے نکل کر میں کافی دور چلا جاؤں اور میں جو پریشانی مجھ پہ ہے نا وہ ختم ہو جائے، دم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آپ کافی زیادہ دکھوا چکے ہیں، ہر جگہ جا کر تھک چکے ہیں، مگر جو بیماری ختم ہو نہیں رہی ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آیت الکرسی کا جو عمل بتانے والا ہوں وہ بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل بتانے والا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے، یقین کامل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جو آزمودہ عمل حضرت عبد القیوم صاحب کا یہ آزمودہ عمل ہے، ان کی عمر 52 سال ہے اور وہ علم روحانیت میں 25 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کرنے والا ہوں، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ سب سے پہلے جس کسی پہ جادو ٹونا ٹوٹکا کرا دیا گیا ہو یا اس کے نام سے کہیں تعویذ دفنا دیا گیا ہو، پورے جسم کے اندر ایک الگ سی کیفیت ہو رہی ہو، تو آپ نے کرنا ہے کہ اس عمل کو شروع کر لیں آپ۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو شروع کریں گے، آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور اس کا عامل بھی بن جائیں گے۔ عمل کو کرنا کس طریقے سے، میں دم ڈائریکٹ مدعے پہ آتا ہوں، عمل میں بتا دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ زبان و مکان کی قید ہے اس میں، زبان و مکان آپ سمجھتے ہوں گے اگر آپ عامل ہے یا عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، یا عملیات کو جانتے ہیں تو، یعنی کہ وقت اور ٹائم کی جو ٹائم ہے اور جگہ کی پابندی ضروری ہے۔ مکان سے مراد ہے ہمارا ایک جگہ، فکس جگہ، جو یہاں پہ پڑھ لیے پہلے دن عمل تو اسی جگہ پہ کنٹینیو عمل کو پڑھنا ہوگا، جگہ کی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، نہ تو جائے نماز کی تبدیلی۔ جس جائے نماز پہ پڑھیں گے، پہلے دن شروع کریں گے عمل کو، اسی جائے نماز پہ بیٹھ کر لاسٹ دن تک آپ کو عمل کو پڑھنا ہوگا اور اسی جگہ پہ۔ تو آپ اچھے سے پہلے جگہ کو انتخاب کر لیں، بعد ہو آپ وقت کو متعین کر لیں کہ آپ اگر 4:10 پہ عمل پڑھ رہے تو 4:10 پہ ہی عمل پڑھے، یا 7:08 پڑھے تو 7:08 ہی پڑھے۔ آپ وقت فکس کر لیں۔ عمل کرنا ہے آپ نے دن میں 2 ٹائم، ایک صبح کے وقت، ایک شام کے وقت۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ فجر کے نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ آسان عمل ہے۔ فجر کے نماز کے بعد اس عمل کو آپ شروع کر لیجیے۔ اس کے بعد پہلا جو فجر کی نماز کے بعد ہو جائے گا پہلا عمل، اور دوسرا ہوگا آپ کا عصر کی نماز کے بعد ہو عصر کے نماز کے بعد آپ عمل کو شروع کر سکتے ہیں، ادروائز آپ مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اگر آپ مغرب کے وقت کرتے ہیں تو ہر روز 1 منٹ آگے پیچھے مغرب کا وقت ہوتا ہی رہتا ہے، نماز پڑھیں گے تاخیر ہو جائے گی اور آگے پیچھے آپ کا ٹائم چلا جائے گا۔ تو ایسا وقت نکالے جس ٹائم پہ، جس وقت پہ آپ عمل کو پرسکون ہو کر کے پڑھ سکے۔ پڑھنے کے لیے آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، وہ پہلے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ شروع اور آخری میں آپ کریں 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ سب سے پہلے آپ حصار لازمی کریں، حصار آپ نے لازمی کرنا ہوگا۔ 3 مرتبہ شروع اور آخر میں درود پاک، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ چاروں کل کو پڑھ کر ہتھیلی پہ دم کر کے بدن پہ کھینچ لیں گے، انگلی پہ یا چھری چاقو چوک پہ دم کر کے دائرہ والا حصار بنا لیں گے، اور دائرے والے حصار کے اندر ہی آپ نے بیٹھنا ہوگا۔ یاد رہے دائرے والے حصار کے اندر آپ بیٹھ جائیں، اس کے اندر زیادہ پرہیز کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں پرہیز کے لیے کچھ ابھی کہوں گا نہیں، ادروائز آپ پرہیز کر سکتے ہیں۔ تمباکو، گٹکا، بیڑی، جو بھی نشے کی چیز ہے اسے تو چھوڑنا ہی ہوگا، یہ قید ہے، اس میں آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ نشے کی چیز آپ کھا نہیں سکتے ہیں، اگرچہ آپ کھاتے تو عمل آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ عمل میں بیٹھ گئے، حصار کھینچ لیے، حصار کھینچنے کے بعد عمل میں اچھے طریقے سے بیٹھ گئے۔ عمل میں بیٹھنے کے بعد آپ کرے شروع میں آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درود ابراہیمی۔
آپ لاسٹ میں بھی درود ابراہیم پڑھیں گے 11 مرتبہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، بیچ میں آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 313 مرتبہ، بہت آسان ہے یہ، 313 مرتبہ، کوئی زیادہ ہی نہیں، آیت الکرسی کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ آیت الکرسی کو 313 مرتبہ۔ تو آپ کریں گے 313 مرتبہ، کاؤنٹ کریں گے انگلی پہ تو ہوگا نہیں، تصویر پہ کریں گے تو بھول سکتے ہیں کیونکہ اس میں دانے کچھ اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو کرنا کیا ہو اس کے لیے، آپ کو سہولت کے لیے میرا خود کا جو اپلیکیشن ہے اسلام 506، یہاں پہ جو لوگو دکھ رہا ہے یا پلے اسٹور پہ اگر سرچ کریں گے اسلام 506 وداؤٹ اسپیس اسلام 506، یا آپ لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو، وہاں سے کلک کر کے آپ میرے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر تسبیح کاؤنٹر مل جائے گا آپ کو، تو کئی طریقے کے تسبیح کاؤنٹر وہاں پہ موجود ہیں، آپ اس میں کاؤنٹ کر پائیں گے۔ 313 مرتبہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، بس جب پڑھیں گے اس پہ کلک کریں گے کاؤنٹ ہوتا چلا جائے گا۔ پڑھنا ہے آپ نے 313 مرتبہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جیسے 313 مرتبہ ہو گیا، یہ پہلے دن صبح میں پڑھ لیے، پھر شام میں سیم پڑھنا ہے، شام کے وقت میں وقت نکال لیے، شام کے وقت میں پڑھ لیے، یعنی حصار کھینچ لیے، حصار کرنے کا اسی جگہ پہ جو کہ صبح کے ٹائم میں جس جگہ پہ آپ عمل پڑھیں اسی جگہ پہ شام کے وقت بھی عمل کو پڑھیں گے۔ بیٹھ گئے اور حصار کھینچ لیے، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے، بیچ میں 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیے، یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب جیسے ہی مکمل طور پہ آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے اندر سے جو جادو ہے، جو جادو کی جو چھپ گیا تھا، تو آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ میرے اندر سے جادو نکل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور جو بھی آپ کے سر درد، پورا سینہ بدن درد جو ہونے لگا کچھ دیر کے لیے ہوگا، پھر وہ ختم ہو جائے گا، اور جیسے آپ پہلے تھے ویسے بن جائیں گے۔ جیسے پہلے تھے یعنی سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے بیمار تھے تو پہلے پھر بیمار بن جائیں گے، نہیں، جو بیماری تھی وہ ختم ہو جائے گی، آپ شفا یاب بھی پا لیں گے، شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو ایک دن سے کا یہ عمل نہیں ہے، عمل کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایسا نہیں سمجھیں گے کہ میں بتائیں ایک دن کی ہو گیا، نہیں، ایک دن کا نہیں ہے عمل، عمل جو ہے وہ 40 دن کا ہے۔ تو حضرت کیا نام ہے عبد القیوم صاحب کہتے ہیں کہ میں 40 دن تک جب اس عمل کو کیا تو مجھے اتنا کچھ فرق پڑا نہیں، کیونکہ ہمارے اندر روحانیت کی کمی تھی، تو میں جو عمل کر رہا تھا تو اس سے کیا ہوا، ہماری روحانیت بڑھنے لگی تھی، اور روحانیت جب بڑھ رہی تھی 40 دن کے اندر، تو وہ عمل اس وقت اتنا کامیاب میرے لیے ثابت نہیں ہوا فرسٹ ٹائم پہ، جو لوگ پہلے مرتبہ کریں گے۔ اور جب سیکنڈ ٹائم پہ کیا، لائک جیسے 40 دن مکمل ہو گیا، اس کے بعد میں روکا نہیں عمل کو، پھر 40 دن کیا، یعنی 80 دن کنٹینیو کیا میں، 40 دن جو کیا اس میں اتنا کچھ اثر نہیں آیا، لیکن پھر سے میں وہیں سے کنٹینیو رکھا، کبھی روکا نہیں عمل کو، پھر 40 دن اور آگے بڑھا کر لے کر، یعنی کہ 80 دن تک اس عمل کو کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں 80 دن تک اس عمل کو کیا، میں خود دیکھتا ہوں کہ میرے سینے سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں، اب بھاگ رہا ہے، یعنی کہ جو جادو تھے وہ ختم ہو گیا، اب جادو ختم ہو گیا، آپ مریض جو تھے آپ شفا بھی پا لیں گے۔ اس کے بعد آپ جو اس آیت کو پڑھیں یعنی آیت الکرسی کو پڑھیں 80 دن تک، تب آپ اس کا عامل بن جائیں گے، آپ اس کا عامل ہو گئے۔ اگر ہم آیت الکرسی کا عامل بن گئے تو کیا اس سے صرف ہم اپنے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے لیے کر سکتے ہیں، یا دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کا علاج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر آپ آیت الکرسی کا عامل بن جاتے ہیں اسی طریقے سے، تو آپ سب سے پہلے تو آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے اندر روحانی قوت بڑھ جائے گی، اور آپ جب عامل بن گئے ہیں تو آپ کسی کو بھی علاج کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کا علاج کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آپ علاج بھی کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو، آپ جیسے ہی کسی لوگ، کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر جادو دفینہ ہو چکا ہے، یا کسی نے تعویذ کرا دیا ہے، یا کوئی جادوگر اسے بار بار اس پہ جادو کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، تو آپ کریں گے کہ جیسے ہی آپ اسے پڑھ کر، یعنی کہ آیت الکرسی کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ کر صبح شام اس مریض کے اوپر آپ 3 دن دم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر سے بھی جادو ٹونا ٹوٹکا جو بھی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے گا، ختم، اس کے بعد وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اسی میں آپ کریں کہ 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ دیں مریض کو پینے کے لیے، انشاءاللہ مریض جب پانی پیے گا تب جا کر کے وہ اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا۔ آپ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ آیت الکرسی کا عامل بن چکے ہیں۔ تو آیت الکرسی کا عامل بھی بن جائیے گا، اور آپ کے اوپر سے جو بھی چیزیں ہیں وہ بلائیں ہٹ جائے گی، اور فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی کہ آپ ایک تیر سے 2 نشانہ کھیل سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی انفارمیشن رہا ہوگا، انفارمیٹیو ویڈیو بنایا ہوں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔
آپ کچھ سیکھ گئے ہوں گے، تو آپ اپنے پاس ویڈیو کو بالکل نہ رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو کو ابھی تک یہاں تک دیکھ لیے تو لائک نہیں کی تو لائک کر لیجیے گا، سبسکرائب نہیں کی تو کر لیجیے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں، کمنٹ جا کر کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے، اور جو اسلام 506 اپلیکیشن ہے اسے جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس میں بہت سارے ملٹیپل فیچر ہیں، وہ آپ کو بہت ہی زیادہ کام آنے والا ہے۔ ان فیچر آپ کو کچھ چیزیں ایسے ملنے والے اس اپلیکیشن کے اندر جو آپ کبھی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ میں خود ابھی تک نہیں سوچا ہوں، نہیں سوچ سکتے، تو ٹھیک ہے، تو اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آنے والی ہے۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نہیں سوچ رہا، میں سوچ رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔